إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم سب سیرت رسول کو سننے سنانے اور پڑھنے پڑھانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. کل کے درس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب کا جو ماحول تھا، عرب کے جو حالات تھے، اس پر مختصراً روشنی ڈالی تھی. اور آج کے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پیدائش کے بعد کے حالات پر انشاءاللہ تعالی روشنی ڈالی جائے گی. دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی پیدائش سے پہلے مکے میں دو عظیم واقعے ہوئے، اور یہ دو واقعے حقیقت میں یوں کہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی پیدائش کی جانب قدرت کی جانب سے ایک اشارہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور دنیا میں آپ کے آنے کی تمہید کے طور پر قدرت نے دنیا والوں کو دو عظیم نشانیاں دکھائی. جسٹ آپ کی ولادت سے پہلے سب سے پہلا واقعہ یہ ہوا کہ زمزم کا کنواں دریافت ہوا. آب زمزم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک اس کی تاریخ لوٹتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد جب بعد کی نسلیں آئیں، مکہ جو ہے ویران ہو گیا تھا، اور نتیجے میں زمزم کا جو کنواں تھا، زمزم کا کنواں، اس کے علامات، اس کے نشانات مٹ چکے تھے. کوئی نہیں جانتا تھا کہ زمزم کا کنواں کہاں تھا. بس یہ تھا کہ مکے میں ایک کنواں تھا جسے زمزم کہا جاتا تھا، جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے دور میں جہاں سے پانی نکلا کرتا تھا، سارا مکہ اس سے سیراب ہوتا تھا. کوئی نہیں جانتا تھا کہ مکے میں اس کا مقام کہاں ہے، وہ جگہ کہاں ہے جہاں کے زمزم کا کنواں پایا جاتا تھا. پیارے نبی کی ولادت اور آپ کی پیدائش جیسے قریب ہوئی، قدرت نے یہ انتظام فرمایا کہ زمزم کا کنواں مکے والوں نے دریافت کر لیا. کیسے دریافت کیا؟ دریافت اس طرح سے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اور آپ کے دادا
عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا، اور خواب میں انہیں وہ جگہ بتائی گئی جہاں کے زمزم کا کنواں پایا جاتا ہے۔ عبد المطلب نے اس مقام کی کھدائی شروع کی جو خواب میں جو مقام کے دکھایا گیا تھا، تو واقعتاً زمزم کے علامات، زمزم کی نشانیاں، زمزم کے آثار، زمزم کے ثبوت ملنے لگے۔ جب مکے میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ عبد المطلب کھدائی کر رہے ہیں اور زمزم کے پروف ملنے لگے ہیں انہیں، اور سارے لوگ آ گئے عبد المطلب سے مزاحمت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ ہمارا حق ہے، ہم کھدائی کریں گے، کیونکہ زمزم کو دریافت کرنا بڑے شرف کی بات تھی، بڑی عزت کی بات تھی۔ انہوں نے عبد المطلب سے آ کر تکرار کی، کہا کہ ہم تلاش کریں گے، ہم کھدائی کریں گے، ہم زمزم کو دریافت کریں گے۔ بالآخر کافی تکرار ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اعزاز عبد المطلب کے مقدر میں لکھا تھا، اللہ کی تائید عبد المطلب کے ساتھ رہی۔ کافی تکرار کے باوجود بالآخر زمزم کی کھدائی کا شرف اور اعزاز عبد المطلب ہی کو حاصل ہوا۔ اور جب عبد المطلب کو یہ اعزاز حاصل ہوا، انہوں نے زمزم کے کنویں کو دریافت کیا، کھدائی کی، ایک نذر مانی انہوں نے، اللہ تعالیٰ سے ایک عہد و پیمان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے زندگی میں 10 بچے دے دے، 10 ایسے بچے جو میرے باڈی گارڈ ہوں، میری حفاظت کرنے والے بچے، اگر 10 بچے اللہ دے دے گا، اس میں سے ایک بچے کو میں اللہ کے نام پہ قربان کروں گا، ذبح کروں گا۔ اور عبد المطلب کو 10 بچے اللہ نے دے دیے۔ ایک روایت کے مطابق انہیں 13 لڑکے تھے، ایک روایت کے مطابق 11 لڑکے تھے، ایک روایت کے مطابق 10، بہرحال 10 اولاد تو ہو گئی۔ اب نظر پوری کرنی ہے انہوں نے اپنے 10 بچوں کے نام لکھ کر قرآن ڈالا، اور قرآن نکلا تو کس کا نام نکلا؟ عبداللہ کا نام نکلا۔ وہ عبداللہ جو آگے چل کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ بننے والے تھے۔ عبد المطلب نے اپنی نظر پوری کرنے کے لیے قرآن ڈالا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ عبد المطلب نے اپنی نظر کے مطابق ہاتھ میں چھری لے لی، عبداللہ کو لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے۔ لوگوں نے انہیں بہت سمجھایا، بہت منع کیا، اتنا حسین و جمیل بچہ، اتنا سمجھدار بچہ ایسا نہ کریں۔ عبد المطلب نے کہا پھر میں اپنی نظر کا کیا کروں، اللہ سے جو میں نے وعدہ کیا اس کا کیا کروں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ کاہن عورت ہے، ذرا اس سے مشورہ کر لینا۔ عبد المطلب اس کے پاس گئے، اس نے مشورہ دیا کہ عبد المطلب ایسا کرو، پھر قرآن ڈالو، ایک قرعے میں عبداللہ، ایک چٹی میں عبداللہ کا نام، دوسری چٹی میں 10 اونٹ کا تذکرہ، اور دیکھو قرعہ کس کے نام نکلتا ہے۔ اگر اونٹوں کے نام والی چٹی نکلتی ہے 10 اونٹ ذبح کر دو، تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر عبداللہ کے نام کی چٹی نکلے تو 10 اونٹ کے ساتھ پھر مزید 10 اونٹ کا اضافہ کرو، 20 اونٹ ہو جائیں، پھر قرعہ ڈالو۔ 20 اونٹ والی چٹی نکل جائے تو 20 اونٹ کو ذبح کر دو، تمہاری نظر پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر پھر عبداللہ کے نام کی چٹی آ گئی تو پھر 10 اونٹ کا اضافہ کرو، اور 30 اونٹ ایک طرف، عبداللہ ایک طرف۔ اس طرح اس نے مشورہ دیا، اور عبد المطلب نے اس مشورے پر عمل کیا۔ قرآن ڈالتے گئے، پہلی مرتبہ ایک طرف عبداللہ، دوسری طرف 10 اونٹ، قرآن نکلا عبداللہ کے نام کا، ذبح نہیں کر سکتے تھے، 10 اونٹ کا اضافہ کیا۔ پھر قرآن ڈالا، ایک طرف عبداللہ، دوسری طرف 20 اونٹ، قرآن نکلا عبداللہ کے نام کا، اللہ اکبر۔ پھر 10 اونٹ کا اضافہ کیا، پھر قرآن ڈالا، ایک طرف عبداللہ، دوسری طرف 30 اونٹ، نام نکلا پھر سے عبداللہ کا، یہاں تک کہ کتنے ہو گئے؟ 100 اونٹ ہو گئے۔ جب 100 اونٹ ہو گئے، اس وقت جب قرآن ڈالا گیا تو 100 اونٹ والی چٹھی اٹھی، تب عبد المطلب نے یہ 100 اونٹ بھی ذبح کر دیے۔ اور اہل علم لکھتے ہیں کہ عربوں میں ایک جان اگر کوئی ناحق کسی کا قتل کر دے، ایک جان کی دیت 10 اونٹ تھی،
عبد المطلب کے اس واقعے کے بعد سے عربوں نے ایک جان کی دیت کو 100 کر دیا. اگر کوئی ناحق کسی کی جان لے لے تو اس کے بدلے میں اسے 100 اونٹ دینا پڑے گا مقتول کے وارثین کو. اور اسلام نے بھی اس قانون کو تسلیم کیا. اسلام میں بھی اگر کوئی ناحق کسی کا خون کرتا ہے، اصل بدلہ تو یہ ہے کہ اس کو بھی قتل کیا جائے، لیکن اگر مقتول کے وارثین آدھا معاف کر دیتے ہیں تو اس کے بدلے 100 اونٹ دیے جائیں. زمزم کے کنویں کی دریافت ایک بہت بڑی علامت تھی، بہت بڑی نشانی تھی قدرت کی، اور ایک بہت بڑی تیاری تھی قدرت کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی پیدائش، آپ کی بعثت، آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کے لیے. دوسرا واقعہ جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تمہید، اور وہ دوسرا واقعہ تھا جو مشہور واقعہ جسے اصحاب فیل کا واقعہ کہا جاتا ہے. ابرہا جو صنعاء میں جو ہے حبشہ کے بادشاہ کا گورنر تھا یمن میں، اس نے یمن میں ایک چرچ تعمیر کیا، اور اس نے چاہا کہ لوگ جیسے کعبۃ اللہ کا قصد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، اس چرچ کا لوگ قصد کیا کریں، اس کا طواف کیا کریں. ایک عربی کو غصہ آیا، اس نے جا کر اس چرچ کے اندر غلاظت کر دی. ابرہا کو بہت غصہ آیا اور اس نے ٹھان لی کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دینا ہے، منہدم کر دینا. بڑا مشہور واقعہ ہے. وہ اپنی فوج کو لے کے نکلا، جس فوج میں بڑے بڑے ہاتھی تھے، اور یہ ہاتھی آئے وادی محصر جو مینا اور مزدلفہ کے درمیان، یعنی بالکل مکے سے 5 کلومیٹر قریب، مکہ وہاں سے صرف 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر، وہاں پہنچ کر وہ ہاتھی بیٹھ گئے. وہاں پہنچ کر وہ ہاتھی بیٹھ گئے. لاکھ اٹھایا جا رہا پر وہ ہاتھی نہیں اٹھ رہے، مکے کی سمت چلنے کے لیے تیار نہیں، اور دوسری سمت چلاؤ تو چلنے کے لیے تیار. اور بلاخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے، اور ہر پرندے کے چونچ میں اور اس کے پنجوں میں 3 کنکریاں ہوتی تھیں، اور وہ کنکریاں جو ان پر برستی تھیں، اور ہاتھی جو ہے قرآن کے الفاظ میں کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھونسے کی طرح ہو گئے. اور ابرہا بھی یمن واپس لوٹتے راستے میں ہلاک ہو گیا. یہ واقعہ، اس کی خبر پورے جزیرہ عرب میں، جزیرہ عرب سے باہر بھی گئی. ساری دنیا میں یہ خبر پھیل گئی اس واقعے کی. اس طرح ساری دنیا تک ایک میسج گیا، ایک پیغام گیا کہ یہ خانہ کعبہ، یہ بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ نے معجزانہ طور پر اس گھر کی حفاظت کی ہے. اس میں اشارہ تھا کہ ان قریب اس گھر کا نگہبان آنے والا ہے، اس گھر کا محافظ آنے والا ہے. اس گھر کا جو اصل میسج ہے توحید کا، اس میسج کا دینے والا پیغمبر آنے والا ہے. اس پیغمبر کی ولادت اور پیدائش سے پہلے قدرت کی جانب سے یوں سمجھو کہ ایک اعلان تھا یہ واقعہ. ساری دنیا میں اس واقعے کی خبر پھیل گئی. خانہ کعبہ کے تقدس، خانہ کعبہ کی عظمت اور خانہ کعبہ کے اس اعجاز کے چرچے دنیا والوں کی زبانوں پہ تھے. اس لیے اصحاب فیل کا واقعہ کہا جاتا ہے. اور آپ سب کو معلوم ہے بالکل اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی. عام الفیل، جس سال یہ ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا تھا، اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی. اور حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ولادت ہوئی آمینہ کی گود میں، آمینہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. 9 ربیع الاول کی تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، اور انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 20 اپریل یا ایک روایت کے مطابق 22 اپریل 571 570 پر 1 عیسوی، 20 اپریل 570 پر 1 عیسوی یا 22 اپریل 570 پر 1 عیسوی کو مکے میں آفتاب رسالت طلوع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. اور آپ کی ولادت کے حوالے سے 3 باتیں بہت ہی زیادہ قابل ذکر ہیں. سب سے پہلی بات جو آپ کی پیدائش اور آپ کی ولادت کے حوالے سے قابل ذکر ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرب کے اور مکے کے ایک بہت ہی معزز گھرانے میں پیدا کیا.
دوسرے الفاظ میں اگر کہیں تو آپ بہت ہی اعلیٰ حسب و نسب والے تھے. کیوں؟ دیکھو ایک چیز ہم آپ کو بتا دیں، عربوں کے نزدیک حسب و نسب کی بڑی اہمیت تھی. نسب، آج بھی عرب اپنے نسب کو یاد رکھتے ہیں. ہر عربی کے گھر میں آپ دیکھیں گے اس کا پورا شجرہ رہے گا. میرا باپ کون، اس کے کتنے بھائی، ہمارے دادا کون، اس کے کتنے بھائی، ہمارے پردادا کون، ان کے کتنے بھائی، اور کون کہاں جا کر بسے. عرب ہمیشہ سے تاریخ میں اور آج بھی اپنے خاندان کی، اپنے نسب کی حفاظت کرنے والی قوم. ان کے نزدیک وہی شخص لیڈر بن سکتا تھا، وہی شخص سردار ہو سکتا تھا جو اعلیٰ حسب نسب رکھنے والا اور اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو. اور حسب و نسب کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے کیجئے، انسان تو انسان، وہ اپنے جانوروں کا حسب و نسب بھی یاد رکھتے تھے، اپنے جانوروں کا نسب یاد رکھتے تھے. گھوڑے ہوتے تھے ان کے پاس اور گھوڑے کا نام ہوتا تھا. عربوں کے پاس پورا شجرہ ہوتا، میرا یہ جو گھوڑا ہے اس کا باپ کون، اس کا باپ کون، اس کا باپ کون. گھوڑوں کا نسب ہوتا تھا. جو قوم جانوروں کے نسب کو اتنی اہمیت دے وہ اپنے نسب کو کتنی اہمیت نہیں دے گی. نسب کی بڑی اہمیت تھی ان کے پاس، اور اسی کی لیڈرشپ کو وہ تسلیم کرتے تھے جو اونچے حسب و نسب والا ہو. نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دولت سے، اس انعام سے نوازا کہ آپ حسب و نسب کے اعتبار سے بہت ہی اونچے تھے. کیوں؟ قریش جو آپ کا قبیلہ ہے، قریش یہ پورے عرب کا بہت ہی اونچا خاندان، اور قریش کی بھی بہت ساری شاخیں، ان میں سے خاص طور پہ بنو ہاشم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان. سارے عرب میں قریش کی امامت مسلم تھی، اور سارے قریش کے قبائل میں بنو ہاشم کی امامت مسلم تھی. اور اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو انہی قریش کے اندر اور انہی قریش کی شاخ بنو ہاشم کے اندر پیدا کیا. پیارے نبی نے صحیح مسلم کی اس حدیث میں اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان اللہ اصطفى کنانة من ولد اسماعیل، ان اللہ اصطفى کنانة من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانة واصطفى بنی ہاشم من قریش واصطفانی من بنی ہاشم. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی ذریت بہت پھیلی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے کنانہ کو منتخب کر لیا، کنانہ کا سلیکشن کر لیا. کنانہ کے بہت سارے بچے تھے، اللہ نے اس میں سے قریش کو سلیکٹ کر لیا، قریش کو چن لیا. قریش کے بہت سارے بچے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس میں سے بنو ہاشم کو چن لیا. بنو ہاشم کے بھی سینکڑوں افراد تھے، اس میں سے اللہ نے مجھے چن لیا، مجھے چن لیا. پتا چلا کہ اللہ آپ نسب کے اعتبار سے بہت ہی پاکیزہ نسب. آپ کے نسب میں کہیں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہیں کوئی ناجائز نطفہ نہیں تھا. پاکیزہ سلسلہ، پاکیزہ ذریت، پاکیزہ نسل. اسی لیے پیارے نبی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ پورے عرب میں قریش کا سلیکشن کیا، قریش میں سے بنو ہاشم کا سلیکشن کیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے میرا سلیکشن کیا. پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی، اپنے رسولوں اور اپنے پیغمبروں کو ظاہری اور باطنی خوبیوں سے نوازتا ہے. یہ بات یاد رہے، اس دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی رسول آئے، ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی انبیاء بہت ہی حسین و جمیل ہوا کرتے تھے، بڑی خوبیوں کے مالک ہوا کرتے تھے. صرف حسب کے اعتبار سے نہیں، نسب کے اعتبار سے نہیں، ظاہری جسامت کے اعتبار سے انبیاء بے عیب ہوا کرتے تھے. انبیاء کے اندر کوئی عیب نہیں ہوا کرتا تھا، اور انبیاء ظاہر کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی بڑے حسین و جمیل ہوا کرتے تھے.
یہ یوسف علیہ السلام ہیں جنہیں خود پیارے نبی نے کہا معراج کی رات میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا کأنہ اوتی شطر الحسن، مجھے ایسے لگا کہ دنیا کا آدھا حسن و جمال انہیں دے دیا گیا ہے۔ اور خود پیارے نبی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین و جمیل تھے، کتنے حسین و جمیل تھے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب 14ویں رات کا چاند اپنی روشنی بکھیر رہا تھا، رونق بکھیر رہا تھا، اور سارے آسمان پہ اس کے حسن و جمال کا نظارہ جو ہے دیکھنے کو مل رہا تھا، اور ادھر آفتاب رسالت یعنی زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا پہنے ہوئے تھے۔ صحابی کہتے ہیں ایک چاند آسمان پہ تھا، ایک چاند زمین پہ تھا، زمین پہ آفتاب رسالت نبی کی شکل میں، اور آسمان پر 14ویں رات کا چاند، اس کا حسن و جمال بھی میں دیکھ رہا تھا، اس کا حسن و جمال بھی میں دیکھ رہا تھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتا، یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون زیادہ حسین و جمیل ہے۔ صحابی کہتے ہیں کافی دیر دونوں کے چہرے کو غور کرنے کے بعد مجھے مجبور ہو کے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ آفتاب رسالت 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ صلوات اللہ وسلام علیہ۔ پیغمبر ہر رسول کو اللہ تبارک و تعالی ظاہری اور باطنی خوبیوں سے نواز کر دنیا میں بھیجتا ہے۔ طاقت کتنی تھی جانتے ہیں آپ؟ جی، پیارے نبی کو قوت کتنی تھی، طاقت کتنی تھی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں كنا نتحدث انه اعطي قوة 30 رجلا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم صحابہ آپس میں بات کر لیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 آدمیوں کی قوت دے رکھی ہے، 30 آدمیوں کی قوت۔ عرب کا ایک بہت مشہور پہلوان تھا رکانہ پہلوان، اس کی تاریخ تھی کہ اس نے کشتی میں کسی نے اس کو پچھاڑا نہ تھا، کشتی میں اس نے ہمیشہ فتح پائی تھی، کسی نے رکانہ پہلوان کو کشتی میں ہرایا ہو کوئی ثبوت نہ تھا، لیکن پیارے نبی سے جب وہ مقابلہ کرنے کے لیے آیا، یہ رکانہ پہلوان کو پیارے نبی نے پچھاڑ کے رکھ دیا۔ دیکھو پیغمبر کے اندر، اور یہ اللہ کے تمام پیغمبروں میں ظاہری اور باطنی خوبیاں اور کمالات سے نواز کر اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتا ہے۔ خندق کے موقع پہ مدنی زندگی میں ہم پڑھیں گے، غزوہ خندق کے موقع پر ایک بہت بڑی صحابہ کھدائی کر رہے ہیں زمین کی، بہت بڑی چٹان آ گئی، بہت بڑی چٹان، صحابہ پھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، چٹان نہیں پھوٹ رہی ہے۔ پیارے نبی کے پاس عرض کیا اللہ کے نبی وہ چٹان آ گئی، ہم سے پھوڑی نہیں جا رہی ہے۔ پیارے نبی کدال لے کر آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرب لگائی، آپ کے ضرب سے چٹان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ 3 ضربیں آپ نے لگائیں، 3 مار آپ نے ماری، اور ہر ضرب پر چٹان کے ٹکڑے ہوتے تھے۔ کہنا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حسب و نسب کے اعتبار سے بہت اونچا بنایا، تو یہ کمال اور خوبی صرف حسب و نسب کی حد تک نہیں، اللہ اپنے پیغمبروں، اپنے نبیوں، اپنے رسولوں کو اسی طرح سے ظاہری باطنی خوبیوں سے نواز کر بھیجتا ہے۔ اور حضرات یہ پہلی بات تھی آپ کی ولادت اور پیدائش کے حوالے سے کہ نسب کے اعتبار سے آپ بہت اونچے تھے۔ دوسری بات جو آپ کی ولادت اور پیدائش کے حوالے سے بہت ہی زیادہ قابل ذکر ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی۔ آپ پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے، آپ ابھی ماں کے پیٹ میں تھے کہ آپ کے والد دنیا سے چل بسے، ماں نے آپ کی پرورش کی، اور ماں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 سال کے ہوئے کہ ماں آمینہ بھی اس دنیا سے چل بسی۔ پیارے نبی یتیم ہوئے اور یتیم پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کیا میسج دیتی ہے، کیا پیغام دیتی ہے؟ یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کا سب سے پہلا میسج اور سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ اگر قدرت دنیا میں کسی بچے کو یتیم کرتی ہے تو یہ نہ کہو کہ قدرت اس پہ ظلم کر رہی ہے،
کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے پیارے بندے، اس زمین پر جتنے انسان جنم لیے اور قیامت تک جتنے انسان جنم لیں گے، اللہ کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارا اور محبوب کوئی انسان نہیں، کوئی بندہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے بندے، سب سے محبوب بندے کو جب یتیم بنایا ہے تو پھر یہ قیامت تک آنے والے یتیموں کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ قیامت تک جتنے بچے اس امت کے یتیم ہوں گے ان کے لیے ایک اعزاز ہے کہ ان کے امام کون ہیں؟ امام الانبیاء ان کے امام ہیں۔ امام الانبیاء یتیم رہ چکے ہیں۔ تو لہذا قدرت کو الزام نہ دو، یہ نہ کہو کہ قدرت نے فلاں کے والدین کو لے کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ظلم کیا ہے، اس لیے کہ قدرت نے، اللہ نے اپنے سب سے محبوب بندے کو یتیم بنایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو یتیم بنایا، اس کے پیچھے ایک فلسفہ، ایک حکمت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے آپ کو اس لیے یتیم بنایا، اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اللہ کی تربیت میں رہیں۔ ماں باپ کی تربیت نہیں چاہیے، ماں باپ کی تربیت، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو رسول بننا تھا، آپ کو پیغمبر بننا تھا، اور اس کے لیے جو تربیت چاہیے تھی، قدرت نے چاہا کہ یہ میرا بندہ بچپن ہی سے خالص میری تربیت میں رہے۔ اور حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کا ایک اور میسج اور ایک پیغام، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی یہ میسج اور پیغام بھی دیتی ہے کہ دنیا میں جو بچے یتیم ہوتے ہیں آگے چل کر وہ بہت بڑے بنتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، دنیا میں جو بچے یتیم ہوتے ہیں، بچپن میں جو یتیم ہوتے ہیں، ان میں سے بہت سارے آگے چل کے بہت بڑے بننے والے ہوتے ہیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ دیکھیے، ایک یتیم کی پرورش اور ایک وہ بچہ جس کے ماں باپ ہوتے ہیں، دونوں کی پرورش میں زمین آسمان کا فرق رہتا ہے۔ جس بچے کے ماں باپ ہیں وہ بچہ بڑے ناز و نیام میں پلتا ہے، بڑے نخروں میں پلتا ہے، وہ خود کھاتا نہیں، ماں باپ کھلاتے ہیں، وہ خود نہاتا نہیں، ماں باپ نہلاتے ہیں، وہ خود پہنتا نہیں، ماں باپ پہناتے ہیں۔ جس بچے کے سر پہ ماں باپ کا سایہ ہے وہ ہر کام کے لیے ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے، اس کی نظریں ماں باپ کی طرف اٹھتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو یتیم ہوتا ہے، بچپن ہی سے ایک طرح کا احساس ہے محرومی، میرا باپ نہیں ہے، میری ماں نہیں ہے۔ نتیجے میں جو یتیم ہوتا ہے وہ اپنا کام بچپن سے آپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ خود کھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ خود نہانے کی کوشش کرتا ہے، وہ خود پہننے کی کوشش کرتا ہے۔ نتیجے میں یتیم کے اندر ایک ایسی خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے کہ جو خود اعتمادی آپ کو اس بچے کے اندر نظر نہیں آئے گی جس بچے کے سر پر ماں باپ کا سایہ موجود ہے۔ یہ بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے جو یتیموں کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ آپ ایک 10 سال کا بچہ، ایک جو یتیم رہا، ایک جو ماں باپ کے زیر سایہ پلا، دونوں کی معمولات زندگی میں، دونوں کے اعتماد اور دونوں کے کانفیڈنس کو لے کر دیکھو، یتیم کے اندر جو اعتماد اور جو کانفیڈنس رہے گا وہ اس بچے کے اندر نہیں رہے گا جس کے سر پہ ماں باپ کا سایہ ہوتا ہے۔ پتہ چلا قدرت کے فیصلے بڑے حکیمانہ ہوتے ہیں۔ کوئی قدرت کو الزام نہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے ماں باپ کو لے لیا، اس معصوم کے ماں باپ کو اٹھا لیا، کوئی قدرت کو الزام نہ دے۔ قدرت کے، اور جیسے میں نے کہا، ہسٹری پڑھیے، آپ تاریخ پڑھیے، تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا کی جو عظیم ہستیاں گزری ہیں، بڑے بڑے اہل علم، ان میں سے بڑی تعداد یتیموں کی رہی ہے، یتیموں کی رہی ہے۔ ان کے باپ بچپن میں چلے گئے، ان کی ماں نے ان کی تربیت کی، پرورش کی، اور سبحان اللہ علم و عمل کے اعلیٰ معیار تک انہیں پہنچایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی یہ سب پیغامات اپنے اندر رکھتی ہے۔ یہ دوسری بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ولادت کے حوالے سے قابل ذکر تھی۔ تیسری بات کہ عربوں کا معمول تھا کہ عرب اپنے ننھے معصوم بچوں کو بچپن میں رضاعت کے لیے دیہاتی عورتوں کے حوالے کرتے تھے۔ رضاعت یعنی دودھ پلانے کے لیے دیہاتی عورتیں جو دیہات سے آتی تھیں،
اور عرب یہ اس لیے کرتے تھے کہ بچہ جب دیہاتی عورت کا دودھ پیے گا اس کے اندر دیہات کی ساری خوبیاں آئیں گی، وہ صحت مند ہوگا، وہ تندرست ہوگا، وہ شجاع ہوگا، وہ بہادر ہوگا، وہ جواں مرد ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ شہری زندگی کے مقابلے میں دیہات کی بڑی خوبیاں اور بڑے کمالات ہوتے ہیں۔ عرب کے لوگوں کا معمول تھا اپنے بچوں کو بچپن میں مائیں جو شہروں میں رہا کرتی تھیں اپنا دودھ پلانے کے ساتھ دیہاتی عورتوں کے حوالے کرتی تھی، اور یہ سعادت آفتاب رسالت کو دودھ پلانے کی یہ سعادت حلیمہ سعدیہ کو حاصل ہوئی جو بنو سعد کی ایک داعیہ تھی۔ حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئیں، انہیں نہیں معلوم کہ ان کی گود میں جو بچہ پل رہا تھا یہ کتنی عظیم شخصیت تھی، یہ کتنی عظیم ہستی تھی، یہی وہ بچہ ہے جو آگے چل کر اللہ کا آخری نبی اور اللہ کا آخری رسول بننے والا ہے۔ تاہم حلیمہ سعدیہ انہوں نے کچھ نشانیاں تو ضرور دیکھی۔ جب سے انہوں نے پیارے نبی کو گود لیا، خود حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے، جب میں اپنے شوہر اور اپنے دیہات کی عورتوں کے ساتھ ہم بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے کہ کہیں کوئی بچہ مل جائے، سب سے کمزور میری اونٹنی اور میری اونٹنی میں سب سے کمزور میری گدھی پر آئے تھے سوار ہو کر، سب سے کمزور میری گدھی، میری سواری، اور وہ کہتی ہے میری گود میں خود میرا بچہ پل رہا تھا اور اس کے لیے خود ناکافی تھی غذا جو مجھ سے اسے مل رہی تھی اس بچے کو، لیکن جیسے ہی پیارے نبی کو انہوں نے گود لیا وہ فرماتی ہیں حیرت انگیز تبدیلیاں میں دن بدن دیکھنے لگی۔ ایک تو واپسی میں ہماری گدھی اتنی تیز رفتاری سے چلنے لگی کہ قافلے کے سارے لوگ حیرانی سے دیکھنے لگے، اور دوسرے غذا جو میرے بدن سے نکل رہی تھی پہلے صرف میرے بچے کے لیے ناکافی ہو رہی تھی، اب میرا بچہ بھی پیٹ بھر کے پی رہا تھا، اور یہ بچہ بھی پیٹ بھر کے پی رہا تھا جس بچے کو میں نے گود لیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر پرورش پانے لگے۔ وہاں ایک واقعہ پیش آیا، جب آپ حلیمہ سعدیہ کے گھر پرورش پا رہے تھے وہاں ایک واقعہ پیش آیا جب آپ کی عمر 4 سال کی تھی اور آپ حلیمہ سعدیہ کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ آسمان سے فرشتے تشریف لائے، جبریل امین تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر کے تھے اور حلیمہ سعدیہ کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ جبریل امین نے پکڑ کر آپ کو لٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیرا، انسانی تاریخ کا پہلا آپریشن۔ ہاں، انسان آج سینہ چیر رہا ہے، آج سے 1400 سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انسان کا سینہ چیرا جا سکتا ہے۔ آج ایک ہسپتال میں روزانہ کتنے سینے چیرے جا رہے ہیں۔ 1400 سال پہلے جبریل امین آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال کے آپ کو لٹایا، آپ کا سینہ چیرا گیا اور آپ کے دل کو نکالا گیا۔ سونے کا تشت اور زمزم کا پانی جو لایا گیا تھا اس سے آپ کے دل کو دھویا گیا۔ حلیمہ سعدیہ کے بچے دیکھ رہے تھے، بہت پریشان ہوئے، فوراً گئے اور اپنی ماں سے کہا کہ ماں، ہمارا جو ہاشمی بھائی ہے اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، کوئی آئے اس کو لٹائے، اس کو چیر دیے۔ حلیمہ سعدیہ پریشان ہو کر آئی، اس وقت تک فرشتے اپنا کام کر کے جا چکے تھے اور پیارے نبی 4 سال کا بچہ، پیارے نبی صلوات اللہ وسلم علیہ، آپ حیران پریشان کھڑے ہوئے تھے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا بیٹا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ پیارے نبی نے کہا کچھ نہیں معلوم، کوئی آئے، انہوں نے مجھے لٹایا، میرے ساتھ کچھ کیے اور چلے گئے۔ حضرات جانتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے واقعہ شق صدر، واقعہ شق صدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرنے کا واقعہ۔ اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی میں راج قول کے مطابق 2 مرتبہ پیش آیا۔ 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ آسمان سے فرشتے آئے، ملائکہ آئے، آپ کے سینے کو چیرا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زمزم کے پانی سے اور جنت سے لائے ہوئے تش میں دھویا گیا۔
ایک تو اس وقت جب آپ 4 سال کے تھے، اور ایک جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اسراء و معراج کی رات، جب اسراء و معراج کا سفر پیش آیا، آسمان پر لے جانے سے قبل فرشتوں نے اس وقت بھی آپ کے ساتھ یہ آپریشن کیا تھا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہونے کے بعد بھی میں آپ کے سینے میں وہ جو ٹاکے فرشتوں نے ڈالے تھے سیا گیا تو اس کے نشانات کو دیکھا کرتا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سوال یہ ہے یہ کیوں ہوا ایسا؟ 4 سال کی عمر میں آپ کا سینہ چیرا گیا، آپ کا دل نکالا گیا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ کیا فلسفہ ہے، کیا حکمت ہے، کیوں اس طرح سے کیا گیا؟ یہ جانتے ہیں اصل میں کیا چیز ہے؟ یہ دراصل قدرت کی جانب سے ایک انتظام تھا۔ کس چیز کا انتظام؟ پیارے نبی کے دل کو زمزم کے پانی سے دھو کر، جنت سے لائے ہوئے تش میں دھو کر آپ کے دل کے اندر ایک ایسی روحانی طاقت عطا کی گئی کہ جس سے شیطان اور شیطانی طاقتیں آپ پر قابو نہ پا سکیں اور آپ کا کردار بے داغ رہے، آپ کیریکٹر کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے بالکل بے داغ رہے۔ یہ کیوں کیا جانتے ہیں؟ دیکھو، ہمارے نبی کو نبوت کتنے سال میں ملی؟ 40 سال میں ملی۔ جب آپ عمر کے 40ویں سال میں تھے، نبوت 40ویں سال میں ملی، نبی 40 سال کی عمر میں بنائے گئے، اور 40 سال تک کا یہ مرحلہ پیارے نبی کو اس سماج میں، اس سوسائٹی میں گزارنا تھا جہاں قدم قدم پہ کفر ہے، جہاں قدم قدم پہ شرک ہے، جہاں قدم قدم پہ بد اخلاقی ہے، جہاں قدم قدم پہ ظلم ہے۔ یہ 40 سال پیارے نبی کے آگے چیلنج تھا کہ کس طرح وہ اپنے کیریکٹر کو بے داغ رکھ سکیں۔ قدرت نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 4 سال کی عمر میں آپ کے دل کو دھو کر آپ کو وہ روحانی طاقت عطا کی، جس طاقت کے بل پر اس 40 سال کے مرحلے میں پیارے نبی نے ہمیشہ شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کیا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شیطان آپ پہ غالب آیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ 40 سال کی پوری ہسٹری پڑھ لو، کسی برائی میں پیارے نبی نے ان کا ساتھ دیا ہو؟ کوئی ثبوت نہیں ملے گا۔ مکے والوں کا ساتھ کبھی بھول کر کفر ہوا ہو آپ سے، نعوذ باللہ، کبھی بھول کر شرک ہوا ہو آپ سے، نعوذ باللہ، کبھی بھول کر آپ سے کوئی کام ہونا، کبھی نہیں ہوا۔ قدرت کی جانب سے جو انتظام ہو گیا تھا معجزہ شق صدر کے ذریعے سے۔ اسی لیے اسی مفہوم کو پیارے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ۔ پیارے نبی نے کہا کہ دیکھو، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ لگا ہوا ہے اور ایک جن لگا ہوا ہے۔ ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ لگائے، ایک شیطان لگائے، جن لگائے۔ فرشتہ خیر کا حکم دیتا ہے اور جن برائی کا حکم دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ کے ساتھ بھی جن لگا ہوا ہے؟ فرشتے تو ہیں ہی آپ کے ساتھ۔ برائی کا حکم دینے والا جن، شیطان جیسے دوسروں کے ساتھ لگا ہے، کیا آپ کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے؟ پیارے نبی نے کہا کہ ہاں، میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ لیکن کیا کہا؟ لیکن اللہ اعاننی علیہ، لیکن اس شیطان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے۔ اس شیطان کے مقابلے میں اللہ نے میری مدد کی ہے۔ فاسلم، اب وہ لاکھ کوشش کر لے، میں ہمیشہ اس کے شر سے، اس کی برائی سے بچ جاتا ہوں۔ وہ کبھی مجھ پہ غالب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی مجھ پہ حاوی نہیں ہو سکتا۔ فاسلم، کیونکہ اللہ نے میری خاص مدد کی ہے۔ یہ مدد کیسے ہوئی؟ یہی قدرتی انتظام جو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال کی عمر میں معجزہ شق صدر کے ذریعے سے کیا۔ کیوں کیا؟ تاکہ آپ نبی بننے کے بعد
مکے والوں کے سامنے یہ چیلنج کر سکیں فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اے وہ لوگوں میں وہی محمد ہوں جسے 40 سال تک تم صادق اور امین کہتے رہے، میں وہی محمد ہوں جسے 40 سال تک تم اپنی سوسائٹی کا سب سے اچھا انسان مانتے رہے، میں وہی محمد ہوں کہ جس کی کتابیں زندگی کے 40 ورق تمہارے سامنے کھلے ہوئے ہیں، کوئی ایک کمزوری بتا دو، کوئی ایک کالا دھبا دکھا دو میرے کیریکٹر پر، یہ چیلنج پیارے نبی کر سکیں۔ اور 40 سال کے ہونے کے بعد یہ چیلنج آپ نے مکے والوں سے کیا، اور مکے والے آپ کے کیریکٹر، آپ کے اخلاق میں کہیں کوئی کالا دھبا نہیں دکھا سکے۔ کیوں؟ قدرت نے یہ انتظام کیا 4 سال کی عمر میں معجزہ شق صدر کے ذریعے سے۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ دعوت و تبلیغ سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے میدان سے، انہیں اس بات کا سبق ملتا ہے کہ یاد رکھو کامیاب داعی وہ ہے، کامیاب مبلغ وہ ہے کہ جو زبان سے پہلے اپنے عمل کے ذریعے سے دعوت دیتا ہو۔ داعی کو اپنے کیریکٹر میں، اپنی عملی زندگی میں پاک صاف رہنا ہے، شفاف رہنا ہے، بے داغ کردار کا حامل رہنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں اور وہ سامنے والا کہے تم وہی ہو کہ اتنے جھوٹ تم نے کہے ہیں، تم وہی ہو اتنی گالیاں تم نے دی ہیں، تم وہی ہو اتنے دھوکے تم نے دیے ہیں۔ عیب ہے داعی کے لیے، داعی بے داغ سیرت کا حامل ہو، بے داغ زندگی کا حامل ہو۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ بقیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مراحل ہم انشاءاللہ آنے والے کل کے درس میں سنیں گے۔ کل کے درس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بکریاں چرائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کا سفر جہاں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی اور اس حوالے سے جو بہت کچھ واقعات پیش آئے، پھر حلف الفضول میں آپ کی شرکت، ان تمام موضوعات پر کل انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کے، آپ سب کے مل بیٹھنے اور جمع ہونے کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔